بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، پروگرام آواز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل 16 دسمبر تھا اور 16 دسمبر ہماری قومی زندگی میں ایک ایسی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ جس پہ جگر ہمیشہ خون کے عنصر ہوتا ہے۔ اس روز نہ صرف ہمیں دو لخت کر دیا گیا یا ہو گئے ہم، اس پہ بھی ہم بحث کریں گے، اور پھر ایک اور ایپیسوڈ ہوا پشاور ثانیہ کا کہ جہاں ہمارے کچھ اساتذہ کو، پرنسپل صاحبہ کو اور نہتے بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار ہیں انجم سرائی صاحب۔ انجم صاحب السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کے اس پہ جائیں، آپ نے مزہ چکھا ہے ریاستی اداروں کا کہ بھی انہوں نے کس طرح آپ کے ساتھ وہ تھوڑی سی آپ اس میرا خیال ہے جو میرا اور مبارک بھی ہو آپ کو۔ جو میرا مزہ ہے وہ ہم آخر پہ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، پہلے ہم آج کے دن کی بات کر لیں، میرا خیال ہے، میری گزارش یہ ہے۔ نہیں، پہلے آپ دیکھیں اپنی آرٹیکل بناتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آج جو 16 دسمبر ہے، ہاں جی، سانحات کا دن ہے۔ یہ بھی تو ثانیہ تھا نا سر جو آپ کے ساتھ ہو گیا؟ میں اپنے آپ کو اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ جو آج ہمارا جو دن ہے، یہ 16 دسمبر، پچھلے 50 سالوں میں 71 کا واقعہ ہے سقوط ڈھاکہ کا، اور پھر 2014 کا واقعہ ہے APS کا۔ یہ وہ زخم ہے فرید اللہ صاحب جو ہمارے سینوں میں رشتے رہتے ہیں، ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، یہ بھلائے نہیں جا سکتے۔ جی بالکل۔ اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے۔ میں انہیں بھارتی جارحیت کا ایک تسلسل سمجھتا ہوں۔ اس کی جو جنونی کیفیت ہے پاکستان کو، وہ جب دیکھتا ہے، پاکستان کے بارے میں جو سنتا ہے، پاکستانی قوم کو جب محسوس کرتا ہے، تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے بھارتی سرماؤں کا، اور بھارتی جو ہماری جو سیاسی قیادت ہے اور جو حکومتیں ہیں، انہوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، تو وہ ایک خاص جو مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سورما سمجھتے ہوئے دوسروں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہتا۔ جی جی۔ تو اور پھر آپ نے شہدائے APS کی بات کی، بہت بڑا سانحہ ہے، بہت دکھ بھری کہانی ہے۔ ہمیں آج بھی وہ نیلے، پیلے، کالی سیاہوں کے رنگ یاد آ جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ماؤں کی گودیں اجڑی، والدین آج تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن ان سارے واقعات کے پیچھے ایک ہی سوچ ہے، اور وہ بھارتی طبع کی سوچ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں، ہندوتوا کی۔ ہم پہلے سقوط ڈھاکہ پہ بات کریں گے۔ جی۔ 70 کے انتخابات چودھری صاحب ہماری آزادی کے بعد پہلے انتخابات تھے، جی، اور یہ انتخابات ہماری سیاسی، عسکری، ہمارے ریاستی اداروں کا امتحان تھے۔ ہم جس جمہوریت کے لیے بے چین ہوئے جاتے تھے، وہ ساری جمہوریت کی بے چینی جو ہے نا، اس کو نتیجہ خیز بنانے کا مظہر تھے کہ ہم کتنا اس جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، کتنا اس جمہوریت کو جو نا اپنے برداشت کرتے ہیں، جس جمہوریت کے لیے ہم مرے جا رہے تھے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے اور انتخابات ہونے چاہیے۔ اور میں سمجھتا سب سے بڑی جو امتحان تھے نا، وہ ہماری سیاسی قیادت کا تھا۔ باقی تو ریاستی ادارے ہیں نا، میں ان کو کوئی حکومتی وہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ حکومت کے میں جو حصے دار ہیں۔ قائد اعظم نے بجا طور پہ فرمایا تھا کہ ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہے، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے۔ تو 70 کے جو ہمارے انتخابات تھے، وہ ہماری سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی قیادت کی اہلیت کا ایک سوال تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں اب انتخابات۔ اب جب 71 کے الیکشن ہوئے، 70 کے الیکشن ہوئے، تو اس میں جو رزلٹ تھا وہ آپ کو علم ہے کہ بڑا
عجیب سا آ گیا. عجیب کیوں آیا؟ لوگوں نے پسند کیا. عجیب کا لفظ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا غلط ہے، عجیب نہیں ہونا چاہیے. مجھے پاکستان کی 162 میں سے 160 سیٹیں آپ کی عوامی لیگ کولیکٹیو وزڈم تھا، اور وہ ایک انتہائی بڑی پارٹی کی حیثیت سے سامنے آئی. بالکل ٹھیک ہے نا. اب 40 سے لے کے 47 تک اگر ہم دیکھیں، 1947 تک، 1947 میں پاکستان بنا ہے اور 40 میں تحریک پاکستان کا مسلم لیگ کے حوالے سے آغاز ہوا. یار بنگالی آگے آگے تحریک پاکستان کا ہراول دستہ ہیں، وہی تھے مولوی کے فضل اللہ، اور حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ عوامی لیگ کے سربراہ مجیب الرحمان کو آپ ایسے اسٹوڈنٹ آپ ان کی زندگی کو اگر آپ مطالعہ کریں، جی ہاں وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے جانثار ساتھی، ایم ایس ایف کے مقصد ہے کہ بنیادی کارکن، جی، اور پاکستان بنے گا، پاکستان بنے گا، پاکستان لے کے رہیں گے، پاکستان کے نعروں کے موجد، جی، یہ بنگالی ہمارے دوست. یار کیا ستم ہو گیا تھا کہ صرف 25 سال کے بعد، پہلے الیکشن کے بعد ہم نے اتنی نااہلی دکھائی. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہی ہے نا کہ جس کی اکثریت ہے وہ آ جائے. جی ہاں یہی ہے نا. تو میں برملا کہوں گا، بھلے سے کوئی مجھ پہ کوئی بھی فتویٰ لگا دے، مجھے کچھ بھی کہے، اختلاف کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت نے کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا. ہمیں چاہیے تھا کہ عوامی لیگ کو کہتے کہ جناب آئیں، نہیں آپ پاکستان کا اقتدار، پاکستان کا اقتدار ایک ڈکٹیٹر تھا نا سیاسی، تو اس میں تو سوال ہی نہیں اٹھتا. سر میں اپنی بات مکمل کر لوں. پاکستان کا اقتدار آپ کا حق ہے، وزارت عظمیٰ جو ہے وہ مجیب الرحمان کا حق ہے، آئیں اور سنبھالیں اور پاکستان کی قیادت کریں. اس کے بعد پھر بات جاتی پارلیمنٹ میں، اپوزیشن اپنا رول ادا کرتی، حکومت اپنی رول ادا کرتی، پاکستان تو لخت نہ ہوتا. جی فرمائیں. اس وقت تھوڑا سا آواز. سیاسی حکومت تھی یا کوئی آمر بیٹھا ہوا تھا جس نے دعوت دینی تھی، جس نے اقتدار ہینڈ اوور کرنا تھا؟ سر یہ وہ باتیں ہیں سر جس میں دیکھنا، جس نے جو کیا، اگر سیاسی قیادت وہ اشتراک نہ کرتی. دیکھنا جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، یاد ہے آپ کو؟ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے بعد ہماری جو یہاں مغربی پاکستان کی اس وقت کی جو سیاسی قوت تھی، سیاسی جماعت تھی، اس کی طرف سے کیا بیانیہ آیا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. کیوں؟ اچھا یہ بھی مانتا کوئی نہیں، لیکن میں یہ مان لیا کہ یہ ہو گیا، لیکن جس جو حکومت ہے جس نے سیکورٹی فراہم کرنی تھی انہوں نے کال آف کر لیا. ایسا نہیں، یہ میں یہ سمجھتا ہوں. آپ تاریخ کو درست کریں. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کے مدار المہام تھے، جن کے پاس اس وقت اختیار تھا، وہ سب کچھ کر سکتے تھے اگر وہ ہوش مندی سے اور دانش مندی سے اس سچویشن کو ہینڈل کرتے. ان کی اپنی میرا خیال ہے باعث-م تھے، اور ان کی اپنی لالچ ایک کھڑی تھی اقتدار سے چمٹے رہنے کی، جنہوں نے پھر لوگوں کو راستے دے دیے اور یہ رزلٹ نکلا. آپ اس پہ ذرا گفتگو. میں کہتا ہوں جی اس لالچ کے سہولت کار کون بنے ہیں؟ آپ بتا دیں. نہیں سہولت کار کون؟ ٹھیک ہے، یحییٰ خان تھے نا، جب یہ کوئی تاریخ دان یحییٰ خان تھے نا، بنیادی طور پہ دیکھیں نا، اسی اب یحییٰ خان نے جانا تھا. اگر پارلیمنٹ بن جاتی، ہماری حکومت منتخب حکومت آ جاتی، تو یحییٰ خان صاحب نے گھر جانا تھا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یحییٰ خان چلیں جی آپ سارا مدعا اس پہ ڈال دیں ہیں، اس کے سہولت کار کون بنے تھے، اس کے معاونین کون بنے تھے؟ وہ رستے پھر نکل آتے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ ایک پارٹی کو آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ تو اس کا قصور ہی کوئی نہیں، بنیادی طور پہ یہ ڈکٹیٹر صاحب جو مسلط تھے، براجمان تھے، وہ اس وقت اقتدار عوامی بندے کو منتقل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر وہ کرنا چاہتے ہو، اگر ہماری جو عوام کی نمائندہ تھی مغربی پاکستان کی سیاسی قوت، اگر وہ قوت یہ کہتی کہ جناب ہم نے تو جو رزلٹ آیا اس کے مطابق چلنا ہے، ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے،
آئین تھا ہی نہیں اس وقت. دیکھیں بات سنیں, جو بھی تھا آئین تو تھا نہیں, کوئی قواعد و ضوابط ہوں گے نا. 56 کا آئین تھا سر, میں یہ کہتا ہوں 56 کا آئین تھا, اس کے تحت الیکشن ہوئے تھے سر. الیکشن ہو گئے لیکن اس میں تو یہ سر, ہم اپنی غلطیوں کو کیوں نہ مانیں یار. مجھے آپ بتائیں, میں ایک بات آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, یہ نہیں بات کر رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس میں جس کا جو حصہ اور کردار ہے سر, وہی میں بات کر رہا ہوں نا, اس کا حصہ ہے نا. وہ برسکدار تھا, وہ صدر تھا. اب وہ بنیادی ذمہ داری, یہ چاہیے تھا, بنیادی ذمہ داری اس کی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, دیکھنا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری مغربی پاکستان کی سیاسی قوت اس وقت فیصلہ کرتی کہ جناب جو الیکشن میں جس کو ملی ہے اکثریت اس کو آپ دے دیں. ٹھیک, اگر وہ اس وقت یہ سیاسی فیصلہ ہو جاتا تو خاک میں بدن پاکستان نہ ٹوٹتا. آگے چلیں, اس سے آگے چلتے ہیں. اب پاکستان کی جو عوام کی سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہوگی نا, اب ہمارے ہاں سر, ہمارے ہاں روز آئے کسی بھی صدی میں کتنے ہی نئے ملک وجود میں آتے ہیں. جب آپ کسی کا حق کھائیں گے, کسی کے ساتھ استحصال کریں گے, کسی کی سیاسی حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے, ظاہر ہے بہت سا ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے نا, تو پھر ظاہر ہے قومیں اپنی آزادی کی بات کرتی ہیں. جی کرتی ہیں بات. مجھے سچی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی آزادی کا اتنا بڑا دکھ نہیں ہے. میرا بھائی آج بھی زندہ ہے, آج زیادہ خوشحال ہے ہم سے زیادہ. میں اسے دیکھ کے زیادہ خوش ہوتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یار کاش ہم بھی آئیڈل اسے بنا کے اسی کے رویوں پہ چلیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہم دو بھائیوں کی لڑائی میں بھارت کہاں سے آ گیا. بھارت جو اس نے ایک مسلح بھارتی فوجی جارحیت کی, اس نے ہمارے مغربی بنگال ہمارے آزاد ملک میں اس کی فوجوں نے آ کے اٹیک کیا. اب مالچھیے پالچھیے تو ہر قوم میں ہوتے ہیں نا سر, آپ کے پاس بھی ہوں گے, آپ اس طبقے بھی موجود ہیں, پہلے بھی ہوں گے جو لوگ اپنی وفاداریوں کو فروخت کرتے ہیں, ہے نا, جو تقریباً ہر جگہ ہے نا. اب دنیا کا کون سا قانون کس ملک کو یہ اجازت دیتا ہے؟ آج امریکہ کو کنڈم کیا جا رہا ہے کہ آپ نے افغانستان میں جارحیت کی, تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ رشیا کے خلاف پوری دنیا متحد ہو گئی تھی, اور یہ اسی دور کا واقعہ ہے کہ پوری رشیا کو جناب کنڈم کیا تھا کہ آپ افغانستان میں کیوں آئے ہیں. سر آزادی, قومیں آزادی لیں نا, قومیں آزادی لیں, ٹھیک ہے, بھائی ہیں ہمارے, نہیں چل رہے پا رہے, ہم ہو جاتے ہیں علیحدہ, ٹھیک ہے, آپس میں ہمارے مطالبات ہیں, مخالفتیں ہیں, ہماری محبتیں ہیں, وہ ہمارے اپنے فعل ہیں نا, اپنا رویے ہیں ہمارے. میں آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں, آپ کل گلا مند ہوں گے, آپ کہیں گے سر میں ان کے ساتھ پروگرام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی چوتھا بندہ آ کے, تیسرا بندہ آ کے بزور قوت جارحیت کے ساتھ, فوجی جارحیت کے ساتھ, UN کا کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا. اچھا مجھے یہ بتائیے, جی یہ ٹھیک ہو تو گیا, یہ جو جارحیت ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جارحیت اس بھارتی تباہ جو ہے نا, اس کا جو ہے نا ایک تسلسل ضرور تھی, لیکن اس کے کوئی کانسیکوینسز ہوئے ہوں گے, کچھ ہم نے مواقع فراہم کیے ہوں گے ایگریشن کے, اس طرح کی. میں ایگری کر رہا ہوں سر, میں ایگری کر رہا ہوں. میرے گھر میں نا اتفاقی تھی, میرے گھر میں ہم نے ایک دوسرے کا حق کھایا, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی, ہم نے ایک دوسرے کا, بٹ یہ جو مارچ میں ہم نے وہاں مارچ میں ہم نے وہاں فوجی آپریشن شروع کیا, اس کے میں نے کیا سب کچھ کیا. میں کہتا ہوں ہو رہا ہے, ظلم ہوا, استحصال ہوا, ان سے لقمے چھینے گئے, ان کے میرٹ کا استحصال کیا گیا, سب کچھ ہوا. لیکن سوال صرف ایک یہ ہے, میں پوری دنیا سے یہ سوال کر رہا ہوں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے, کہ متحدہ پاکستان میں بھارتی فوج کی جارحیت کا کیا جواز ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جرم کا اعتراف کیا ہے مودی نے. جی ہاں, انہوں نے تو برملا وہاں جا کے وہ گئے ہیں جناب, بنگلہ دیش میں گئے ہیں, اور انہوں نے سیکٹری یعنی وہ یونیورسٹی میں ایک سپیچ کی ہے, اس میں انہوں نے کہا جی اگر ہماری افواج آپ کی امداد نہ کرتی
تو آپ کی آزادی نہیں ہو سکتی تھی. وہ لفظ انہوں نے آزادی کا استعمال کیا ہے, میں کہوں گا کہ ہم 2 لخت نہیں ہو سکتے تھے. 2 لخت نہیں ہو سکتے. یہاں لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, اور اسی موضوع کو یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی سر, جو ڈھاکہ فال ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ المناک حادثہ ہوا, اور اس میں انڈیا کا جو ہاتھ تھا وہ مودی صاحب بھی وہاں جا کے مان. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کی بنیاد جو ہے جس سے وہ وہاں کے لوگوں میں سرجنسی آئی اور لوگوں نے وہاں بغاوت کر دی, اس کو جو ہم نے ملٹری آپریشن کیا اس کا کتنا حصہ آپ سمجھتے ہیں, جس میں بھٹو صاحب نے بھی بیان دے دیا؟ اختلاف نہیں کر رہا, میں نے آپ سے ایک لفظ بھی آپ سے اختلاف نہیں کیا. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جب لوگوں کے آپ حقوق نہیں دیں گے, جب لوگوں کے ساتھ آپ بھلے سے آپریشن ہو یا غیر جمہوری رویے اختیار کریں گے, جب لوگوں کے میرٹ کا استحصال کریں گے, جب لوگوں کے سیاسی حقوق کو تلف کریں گے, جب آئین توڑیں گے, قانون کی خلاف ورزی کریں گے, قائد اعظم کے بتائے ہوئے ارشادات جو ہے نا اس کو ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, تو سر یہ سب ہمارے آج بھی ہوتا ہے نا. جب آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے معاملہ تو ہم آواز بلند نہیں کرتے. جی کرتے ہیں نا سر. اب جب آواز بلند ہو گئی اور وہ دیکھنا انتخابات کے بعد, حکومت بننے کے بعد, منتخب حکومت جب آتی تو یہ معاملات درست ہو جاتے. مجیب الرحمان اگر وزیر اعظم بن جاتے تو مجیب الرحمان متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, یہ میں آپ کو بتاؤں. جی بالکل, ہاں جی. یعنی انہیں تو جیسے وہ ایک مثال ہے نا کہ دریا میں کوئی چیز گر گئی اور وہ کسی بابے نے چھلانگ لگائی تو وہ لوگوں نے کہا یار بابے نے کیا شاندار کیا, بابا اسے اٹھا لایا. تو جناب بابے کے نعرے مارے تھے تو انہوں نے کہا جناب بابے نے کہا جی مجھے دھکا کس نے دیا ہے؟ آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. یہ بتا رہے ہیں بات یہ جی مجیب الرحمان کو تو دھکا دیا گیا. اگر ہم مجیب الرحمان کی جو عوام کا فیصلہ تھا مشرقی پاکستان کے, کیا ہمیں مشرقی پاکستان کے فیصلے کو نہیں ماننا چاہیے تھا؟ ماننا چاہیے تھا. اگر وہاں اس وقت کے جو ایک جو برسردار جو دوست تھے, اس سے میں اگر برسردار, میری بات مکمل ہونے دیں اس کے بعد آپ بات کریں. اگر برسردار جو بیٹھے ہوئے تھے صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اگر وہ نہیں مان رہے تھے اور غیر قانونی طور پر, غیر آئینی طور پر پاکستان کی جو منتخب اکثریت پارٹی تھی اس کا جو حق ہے اس کو غصب کرنے کے لیے کوئی چال بازیاں کر رہے تھے, تو کیا ہماری مغربی پاکستان کی سیاسی قوتوں کو مجیب الرحمان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا؟ دینا چاہیے تھا. یہی بات. اب دیکھیں, آپ نے پہلے یہ بات کی شروع میں کہ وہ ہمارے جو بنگالی بھائی تھے تحریک پاکستان کا ہراول دستہ تھے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ پولیٹیکلی ہم سے زیادہ اویئر تھے. ٹھیک ہے, وہ اپنے حق حقوق کی جنگ لڑنا جانتے تھے, جنگ لڑتے بھی تھے. تو انہوں نے بیانی ہی جو اس سچویشن میں جو آج کل ہم گزر رہے ہیں, ہم بھی یہ وہی فساد ڈال کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہمارے انسانی حقوق دیجئے, پولیٹیکل رائٹس ہمیں دے دیں, اکنامک رائٹس ہمیں دے دیں. تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس وقت اس طرح کا رول ادا کیا کہ ان کی وہ بات نہیں سنی, تو پھر یہ سرکمسٹانسز بنتے گئے اور واقعات ایک دوسرے سے جڑتے گئے. دیکھنا اس وقت جو صدر تھے وہ کون تھے؟ جنرل یحییٰ صاحب تھے. اب صدر صاحب نے الیکشن کروا رہی ہے, ایڈلٹ فرنچائز پہ ہوگا, اور یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ جو 70 کے الیکشن 71 کے الیکشن تھے وہ انتہائی شفاف ترین تھے, اس میں کوئی جھرلو نہیں چلا. یہ مانتے ہیں نا؟ جی جی. اچھا, اس میں عوامی لیگ اکثریت, پرسیپشن یہی ہے, لوگ سمجھ اکثریت میں آ گئی. ہاں جی. اب عوامی لیگ جب اکثریت میں آ گئی, اس کے بعد آگے کا سفر کیا تھا؟ آگے کا سفر یہی تھا نا کہ ہماری تمام صدر صاحب کو چھوڑ دینا. صدر صاحب تو ایک, اگر صدر صاحب مضبوط کیوں ہوئے کہ اگر ہماری مغربی پیچھے ایک ادارہ کھڑا تھا نا, نہیں, اگر ہماری مغربی پاکستان کی قوتیں, میں آپ کو حیران ہوتا ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو ہماری اس وقت کے جو
آرمی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قابل ترین جرنیل تھے، کمانڈر تھے، وہ تو فوجی آپریشن کے مخالف تھے۔ اگر میں آپ کو یہ تھوڑا سا میں شاید سمجھا نہیں پا رہا ہوں، اگر ہماری فوجی قیادت کے مقابلے میں اگر ہماری سیاسی قوتیں اس وقت اس فرد واحد کو جو صدر تھا وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، میری گزارش سن لیں، ایک جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ جمہوری حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جی، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر یقیناً ہمارے ہاں جمہوریت پنپتی، اکثریتی پارٹی اقتدار میں آتی، مجیب الرحمان جو ہے نا وزیر اعظم بنتے متحدہ پاکستان، ان کا رائٹ تھا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر بنتے، ایک خوبصورت گلدستہ وہ سامنے آتا جمہوریت کا، اور جمہوریت ثمر آور ہوتی۔ اب یہ آپ نے جو کہا نا کہ ہمارے بنگالی بھائی ہم سے زیادہ اویئرنیس تھے، زیادہ محنتی ہیں، انہوں نے اپنی محنت اور اویئرنیس کا اظہار کیا ہے، آج بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے، سیاسی شعور میں بھی بڑے ہم سے بہت آگے ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو یہ بات کہ ہم لوگ تھوڑے سے نا جی جیسے اوور اسٹیمیٹ ہو جاتے ہیں مغربی پاکستان کے، ہم سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بس، یار یہ رویے نہیں چلا کرتے قوموں میں، ہمیں کھل کر اپنے جو ہمارے سے خطائیں ہوئی ہیں، جو ہمارے سے جو، اب میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں نا، عام سا طالب علم، میں اگر یہ سوچتا ہوں اب ہمارے یہاں محترمان کمیشن صاحب کی رپورٹ آئی ہے، کہاں ہے وہ، اور پھر اتنے بڑے سانحے کی سزا کسی کو نہیں ملی، بلکہ وہ جو اس میں سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ زیادہ جن کا کردار تھا اس کو تو آپ نے پورے قومی اس کے اعزاز کے ساتھ دفنایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے چھوٹے بھائی، یہ جو سانحہ مشی پاکستان ہے، جو سقوط ڈھاکہ کا جو سانحہ ہے، جو ہمارے دلوں میں آج بھی رس رہا ہے، جو ہمیں غمزدہ کیے ہوئے ہے، ایک بچے میرے مر گئے نا، میرا ملک یار ٹوٹ گیا، بالکل شہید پاکستان ہے، یہ پاکستان شہید پاکستان ہے، ہاں جی، جیسے شہید اسٹوڈنٹ اے پی ایس ہیں وہی یہ شہید پاکستان ہے۔ آپ کہتے تھے جی پاکستان یہ بچوں کو جی وہ جی مذہب والوں نے کیا، یہ کیا، یار نہیں یار، ان کے پیچھے وہی ہیں، ان کے پیچھے ہمیں بلوچستان میں کون آ گیا جی، اب روز کوئی نہ کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ راہ آ گئی ہے جی، یہ فلاں آ گئی ہے جی، یہ فلاں آ گئی ہے جی، ہوتے تو میں اور آپ ہی ہیں نا جو ان کے مالشی پالشے بنتے ہیں، وہ جو ظاہر ہے کمزور جو سیگمنٹ ہے۔ آج جو ہمارا بقیہ پاکستان ہے، یہ جو خوبصورت پاکستان ہے، ہمیں بنگلہ دیش کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اور ہم خوش ہیں یار، وہ ہمارے بھائی ہیں، تحریک پاکستان کا حوال دستہ ہے، ایک فضل الحق کی آپ اس قرارداد پاکستان جو پیش کی گئی، کیا اسے بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول سکتے، آپ بہادر یار جنگ کو آپ مسلم لیگ کی بنیاد میں پڑی، آپ کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی یار، نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی، بالکل ہو گیا ایک واقعہ ہو گیا، ایک بھائی اپنے گھر میں شاد آباد ہے، محنت کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، ہم فخر کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جی جگر ہیں، جان جگر ہیں، اب ہے باقی پاکستان، ہمیں سانحہ سقوط پاکستان سے سوچنا چاہیے۔ اب یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ دہائیاں گزر گئیں اس حادثے کو، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لاٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس سانحہ سے کوئی لازمی سبق جو ہے سیکھا؟ یار میں کہتا ہوں سیکھنا چاہیے، سیکھے ہیں، سیکھنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں سیکھنا چاہیے، سیکھنے کا عمل بڑا طویل ہوتا ہے، ہم نے یار بہت بے گناہوں کی لاشیں اٹھا دی ہیں یار، ہم یقین کریں میں نے پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن فرید بھائی میں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، میرے سے پہلے کی جو نسل تھی نا، جو میرے بزرگ تھے، میرے بڑے تھے، میرے والد صاحب تھے، وہ ساری رات سیڑھیوں پہ بیٹھ کے روتے رہتے، جس دن انہیں وہ مرے ہوئے، وہ بچھڑے ہوئے بھائی بہن یاد آ رہے تھے، آخری وقت تک میرا باپ مجھے کہتا رہا یار میری بہن اور بھائی جو ہے نا وہ اغوا ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو تلاش کرو،
میں نے اپنے انڈیا کے کئی دوستوں کو لکھا، آپ کے بھی وہ دوست ہیں، میں نے کہا یار یہ ان لوگوں کو تلاش کروں کہ بھائی اتنے بڑے ملک میں کہاں تلاش کریں. صحیح بات ہے. اور یہ تو بڑی بڑی ٹریجڈی ہے. ہندو مرے، سکھ مرے، مسلمان مرے، انسان مرے. انسانوں نے قربانی دی، انسانوں کا لہو بہا، پاکستان بنا، انڈیا بن گیا. یار آگے تو اس خون ریزی کو ختم کر دو نا. لیکن وہ ہے کیا؟ آج ہی میں ایک تقریب میں تھا، وہ تقریب میں ہمارے مثالیں دی جاتی ہیں جی. جاپان دیکھیں جی کتنے امن سے آگے بڑھ گیا. اسرائیل جو ہے ہولوکاسٹ کے بعد جناب کتنا مضبوط ہو گیا. تو ہمیں یہ بھول جانا چاہیے، بالکل بھولنا چاہیے. ہمارے تو زیادتی ہیں وہ بھولنی چاہیے، ہمیں نیا سب شروع ادا کرنا چاہیے. لیکن سر یہاں ایک بڑی عجیب سی میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ ہیروشیما پہ جن لوگوں نے ایٹم بم چلایا وہ مہذب دشمن تھے. ان سے غلطی ہوئی، انہیں اپنے غلطی کا احساس ہوا. ان کو یار اتنے انسان مار دیے ہم نے، تباہی پھیلا دی. وہ ایٹم بم بنانے والا بھی ساری عمر شرمندہ رہا، چلانے والے بھی شرمندہ رہے. پورے یورپ نے آ کے جناب جاپان کے لوگوں سے معذرت کی، ان کو اٹھایا. اور آج تک پھر دوبارہ یہ یورپ میں یہ سب کچھ نہیں ہوا. یورپ والے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، یورپ میں یہ سب کچھ نہیں ہوا. آپ دیکھیں، آپ کبھی تاریخ پڑھیں، انہوں نے سبق ہیروشیما کے بعد یورپ نے یورپ کے خلاف کبھی ایسی وہ نہیں کی، یعنی نہ لڑائی بھی نہیں ہوئی. دوسری آ گئی اسرائیل ہولوکاسٹ کا جو مقصد ہے. اب جرمنی میں ہوا یہ سارا کچھ، ہٹلر نے کیا جو کچھ بھی ہوا، اب اس کا جو کس سے بدلہ لے؟ جرمنی سے لے نہیں سکتا، وہ یورپ سے نہیں لے سکتا، امریکہ بادل سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اب اس کا رخ مڑ گیا مسلمانوں کی طرف. اب وہ مسلمانوں کو روز مار رہا ہے. کوئی امن کی بات نہیں کرتا، وہ روز مار رہا ہے، گن گن کے مار رہا ہے. یہودی کبھی بھی آپ دیکھنا، آپ کا اس سے بڑا کیا ہوگا کہ آپ کی عبادت گاہ کو اس نے آکوپائی کر لیا، آپ کے مقدس شہر کو آکوپائی کر لیا، آپ کے لوگوں کو روز مار رہا ہے، روز. اس کے بعد آگے آ جائے جی انڈیا ہے. یار انڈیا بے وضع، بے وقار، اور کوئی اس کے اصول و ضوابط نہیں ہے. یہ چھوٹی ذہن کا جو دشمن ہے وہ اپنے علاوہ اپنے ارد و گرد کسی قوت کو نہیں دیکھنا چاہتا. ہاں اس کی ایک سوچ ہے کہ بھی میں اب آپ چلیں 1947 سے چلیں آج تک. یار پاکستان تو وہ جوناگڑھ اور جو دوسری ریاستیں تھیں ان پہ قبضہ کیا، حیدرآباد پہ قبضہ کیا. کشمیر پہ انہوں نے جناب اتاری فوجیں اتاری. آج تک کشمیر کو انہوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. روز لوگوں کو مارتے ہیں، آبروؤں کو، عزتوں کو لوٹتے ہیں، جی ہاں وہاں تو گنے مارتے ہیں، آنکھیں اندھی کرتے ہیں، روز جنازے اٹھتے ہیں، شہداء کے اٹھتے ہیں. اس کے بعد پاکستان توڑا. مانے نا، مانے کہ پاکستان، اور پھر وہ مان گیا. اس نے کہا، بڑے فخر سے کہا کہ میں نے یہ جارحیت کی ہے تو آپ کو یہ آزادی ملی ہے. اس کے بعد یار پھر اب آپ کے بچوں کو مار گیا، آپ کے بلوچستان میں آیا. یار یہ بے قدرہ قسم کا جو ہے نا، بے کردار قسم کا ہمارا دشمن ہے. ہم امن کے متلاشی ہیں، ہمیں امن چاہیے، لیکن یار ہم امن قربانی دیتے چلے جائیں، خاموش رہیں. بس ہم ان کا تسلط، جیسے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں کیا کہا تھا کہ وہ تسلط چاہتا ہے، ہندو بنیا تسلط چاہتا ہے. اور اس کو پھر یہ نہیں ہے علم جو ضیاء الحق نے کہا تھا، بڑی بات کی تھی راجیو گاندھی کے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو یار نہ تنگ کرو ہمیں، تم صرف ایک ہو پوری دنیا میں. مسلمان تو پوری دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو پھر تمہارا ذکر نہیں ملے گا، ہماری خیر ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اس قوم کو پاکستان کی بنیاد پر متحد ہونا ہوگا. ہمیں لوگوں کو سیاسی حقوق دینا ہوں گے، ہمیں لوگوں کو میرٹ دینا ہوگا، لوگوں کو جوڑنا ہوگا. ظلم اور انصاف کا جو ہے نا جی، ہمیں تھوڑا سا حساب کرنا ہوگا. ظلم کو ہم نیچے لے کے آئیں،
مساویانہ حقوق لوگوں کو دیں. سب کا ایک حق ہے یار, سب کا حق ہے. جب آپ اس ملک کو ایک بنیادی حقوق دے کر لوگوں کو ایک جیسا آپ جناب پاکستانی بنائیں گے تو مجھے نہیں علم کہ ہم سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بنیادی نہیں ہے. ہاں, بنیادی طور پہ تو حقوق کی جنگ ہوتی ہے جس سے یار یہ قوم دشمن ہے. 50 سال ہو گئے ہیں, 50 سال ہو گئے ہم رو رہے ہیں, ہم دشمن ہیں. آپ کا دل نہیں دکھتا ہے جی. کون سا بندہ ہے اس کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہیں, بنگلہ دیش کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. لیکن یار ہمیں تو وہ جدائی آج بھی یاد ہے. ہمیں تو وہ سارے ڈھاکہ اور چٹاگانگ اور بھاشانی صاحب کی تقریر میں سنتا رہا ہوں, بھاشانی کے ساتھ میں چلتا رہا ہوں. جلاؤ گھراؤ کی باتیں کیا کرتے تھے, وہ اپنے ملک میں باتیں کیا کرتے تھے, اپنے ملک کے نظام کے خلاف لڑتے تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جی ہم کوئی باہر سے قوتیں لے کے آ جائیں گے اور پاکستان کو رگڑ دیں گے. پاکستان ایک مضبوط قوم ہے, صرف ہمیں ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. سانحہ سقوط ڈھاکہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یار ہم آئین و قانون کا احترام کریں, ہم لوگوں کو حقوق دیں, لوگوں کو بنیادی حقوق دیں, انصاف دیں. سیاسی پارٹیاں اپنی شخصیات سے بالا تر ہو کر پاکستان کے لیے سوچیں. یہ ہے. تھینک یو. جی ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. یہ درست بات ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے مستقبل کے لیے جو پلاننگ کرنی ہے اس میں ہم نے اپنے سب جو ہمارے یہاں رہنے والی قومیں ہیں اور جو انسان ہیں, ریاست انہیں برابر کے حقوق دے. جب تک ہمارے اندر کی کمزوریاں نہیں ہوں گی, ہمیں کسی دشمن کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف بیلی آنکھ بھی دیکھے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھنٹے کے پروگرام میں سقوط ڈھاکہ پہ گفتگو نامکمل ہی رہتی ہے. اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں جس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. اور یہ جو دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے, تو اس میں ہمیں وہ چیزیں جو مخفی رکھی گئی ہیں ان کو آشکار ہونا ہے اور اس پہ ہمیں ڈیبیٹ بھی کرنا چاہیے. اسی دن ہمارے دشمن نے بڑی سوچ سمجھ کے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا اور وہاں ہمارے ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو 10 ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے ساتھ 10 ٹیچرز کو 150 کے قریب بچوں کو انہوں نے شہید کیا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سرائی صاحب, بڑا دن چنا تحریک طالبان پاکستان نے اس کا, اور یہ تو وہ بہت بڑی تباہی پھیلانا چاہتے تھے لیکن ہماری فورس نے بر وقت وہاں کارروائی کر کے تو اس چیز کو روکا. مجھے وہ دن یاد ہے, اور کون سی آنکھ تھی جو اشک بار نہیں تھی, اور وہ جہاں وہ سارا آپریشن چل رہا تھا, اور اس کے بعد جو ایک ترانہ بنایا گیا کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا, اس کے وہ جو لوگ تھے ان کو سب کو سزائیں مل گئی, نہیں ملی, یا ہم نے کوئی اس میں سے سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ یہ ساری جو گفتگو فرید بھائی ہوتی رہی ہے نا, جی وہ اسی جو واقعہ تھا 2014 کا 16 دسمبر کا APS کے بچوں کا, آپ نے وہی چھوڑا کہ وہی تناظر میں ہوتی رہی. ہاں, وہی دشمن ساری بات جو ہے نا یہ اسی کے تناظر میں ہوتی رہی ہے. میں نے تو آپ کو سیدھی بات کی ہے کہ اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان دینا ہے, پاکستان کو توڑنا ہے, پاکستانی قوم کو دکھ دینے ہیں, اور اس مائنڈ سیٹ کی کہیں نہ کہیں کلابے جا کے بین الاقوامی سطح پہ وہ پھر مل جاتے ہیں وہیں سارے. تو سیکھا ہے ہم نے, کیوں نہیں سیکھا. ہم روز جب بچوں کی شہداء کا ذکر ہوتا ہے, ہم وہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا ذکر کرتے ہیں, ایک آج نغمہ سے لگا دیتے ہیں, ایک نیا نغمہ بھی جاری کر دیا ہے. اس پہ ان کی ماؤں کو سلام کرتے ہیں, ان کے والدین کو سلام کرتے ہیں, اپنی جو ہماری فورسز ہیں ان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت 1000 اسٹوڈنٹ تھے, اور بھی بہت سی تباہی ہو سکتی, تباہی تھی بالکل, تو وہ ہمارے نوجوانوں نے اس کو تباہی سے بچایا. اصل بات یہ ہے جی کہ
میرا خیال ہے کہ اب جو یہ پڑھانے کا جو ایک تصور ہے نا جی کہ بچوں کو پڑھانا ہے، دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، جی جی، اس کی بجائے ہمارا اب کچھ یہ ہونا چاہیے کہ دشمن کو انسان بنانا ہے، اور انسان بنانے کے لیے پڑھائی بھی ضروری ہے، اور پھر آپ کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکیں۔ آپ کے لیے یکجہتی کی بھی ضرورت ہے، قومی آپ کے لیے اتحاد کی بھی ضرورت ہے۔ آپ سارے لوگ دیکھیں نا جی، اب بعض اوقات مجھ پہ یہ ایک بلیم لگا دیا جاتا ہے کہ میں کوئی حمایت کرتا ہوں کہ جی بدامنی اور یہ وہ، لیکن یار جب آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، جب آپ کا ملک محفوظ نہیں ہے، جب آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے، جب آپ کے یار بچے محفوظ نہیں ہیں یار، جب آپ کی مائیں محفوظ نہیں ہیں یار، آپ کی بہنیں محفوظ نہیں ہیں یار، آپ بھرے نہیں ابھی خون دے دے کے۔ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے آئے، کیوں آئے، کس طرح آئے، میں آپ کو بتا، ہم نے پچھلے میں بھی ایک پروگرام کیا تھا، اس میں یہی بات کی تھی۔ میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کتنے لاشیں اور اٹھاؤ گے، کتنے لاشیں اٹھاؤ گے؟ جا کے پوچھو نا ان ماؤں سے جن کی آنکھیں آج تک ان بچوں کے لیے ان کا انتظار کرتی ہیں، آنسو خشک ہو گئے ہیں یار، بالکل ان کا انتظار کرتی ہیں۔ انصاف نہیں مل رہا۔ میں اب کیا کہوں، میرے پاس کوئی اس کا جو ہے نا، اس سے زیادہ نہ میری جرت ہے، نہ میرے پاس الفاظ ہیں۔ اچھا، ایک تو فرید بھائی، ہمیں سبق یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے یار، ہمیں اس ملک کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے یار، ہمیں پاکستانیت کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے، ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے متحد ہونا چاہیے۔ کوئی شک نہیں اس میں، اور یہ اس کے بعد ایک بڑی فرم پالیسی بنائی گئی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کی، اور ایک بڑا ادارہ نیکٹا بنا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیکٹا کے رولز تھے، جو ہم نے پیرامیٹرز طے کیے تھے، ہم اس پہ پورا اترے ہیں اور ہم نے اس پہ پوری طرح عمل درآمد کر لیا ہے؟ یار یہ ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں نا، اب ریاستی اداروں کے پاس اپنا ایک پیمانہ ہے، جی ہاں، کہ انہوں نے کیسے کرنا ہے، کہ کس طرح نہیں کرنا، جنگ لڑی بھی، بڑی صفائی بھی کی، ہم اس کا کیا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک صفائی۔ لیکن میں تو صرف ایک شہری ہونے کے ناطے یار، میری اور آپ کی کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے؟ میری اور آپ کی یہی ڈیمانڈ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں حکومت وقت سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا میرے پاس خارجہ پالیسی بنانے کے اختیارات ہیں؟ نہیں ہے۔ ہماری پارلیمنٹ بیٹھی ہے نا، ہماری پارلیمنٹ بیٹھی ہے، ہمارے سینٹ بیٹھے ہیں، ہماری صوبائی اسمبلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں نا۔ اب ہم ان سے کیا اختلاف کریں؟ ہم تو ان کے ساتھ ہی چلیں گے نا، جو وہ بات کریں گے۔ ہم دبے لہجوں میں کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ اگر معصوم بچوں کے قاتلوں سے اگر آپ مذاکرات کریں گے تو دل دکھے گا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا سر؟ نہیں، اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں، اب ہمیں دبے لفظوں میں نہیں کہنا یہی کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ، لیکن ہمیں اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہماری حکومت، کیا ہماری سیاستدان، یار ایک نقطہ بھی نہیں ہے جس پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں؟ کیوں نہیں؟ اور اس سے بڑا کیا مطلب ہے؟ جب سلامتی کی بات ہے، جب بقا کی بات، آپ اپنے بچوں کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے یار؟ کسی کو جس کو آپ نے دشمن ڈکلیئر کرنا ہے کر لینا، ہو گیا۔ لیکن اس میں یہی جو اب آپ حوالہ دے رہے تھے کہ اسی طریقے طالبان پاکستان سے جس نے سانحہ پشاور کی ذمہ داری قبول کی، اس سے ہم مذاکرات کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی نے بھی سوال اٹھائے ہیں، ہم نے بھی وہ اٹھایا، ہم نے بھی پروگرام سوال اٹھے ہیں۔ میں اب دیکھنا، صرف سوال اٹھانا، بار بار اٹھانا، ہمارا ایک موقف ہے، آ گیا، پیپلز پارٹی نے بھی بات کی، حکومت اپنا ایک موقف کر رہی ہے۔ ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کوئی تو ایک نقطہ ہو جہاں یہ سارے اکٹھے ہمیں نظر آئے ہیں۔ ہاں، بچوں کے لاشیں ہم لیے پھر رہے ہیں، اور اب ہم ان بچوں کے لاشوں کے ابھی جو ہم ملزم نہیں تلاش کر پائے، ہم اس سانے کو بھول نہیں پائے، اور اس پہ ہم اگر حکومت کے لفظوں میں کہوں، ہم سیاست چمکائیں۔ ہاں نہیں، اچھا نہیں، دیکھیں اس میں تو میں حکومت کے، یعنی اگر ہم
ہم اگر بات تو کریں پوری پاکستان کی جتنی پالیٹکس بات یہ ہے کہ آپ کو مضبوط موقف اپنانا چاہیے کہ ہم اب دیکھیں نا وہی بات آ گئی نا کہ جب آپ بھارت سے امن کی بات کرتے ہیں تو ایک نقطۂ نظر ہے جو کہتا ہے جی اب سب کچھ بھلا دینا چاہیے جی بس جی ایک نقطۂ نظر ایک نقطۂ نظر ہے کہ یار آپ مضبوط ہو جاؤ پھر بھلا دیں گے، اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ آپ کی طرف وہ اشارہ نہ کر سکے، انگلی نہ کر سکے، آپ کو میلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے جس میں بھی شامل ہوں۔ یہی حال ہے ہمارے جو یہ اے پی ایس کے بچوں کا ہے کہ یار اس بنیاد پہ جو مجرم لوگ ہیں، جو کوئی بھی ہیں، وہ تحریک طالبان پاکستان ہے یا اس کے پیچھے جو بھی ہیں، یار ان کو آپ سامنے لائیں۔ وہ کیا ان کا اب یہ بچوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا موقف کیا ہے؟ کیا انہیں شرمندگی ہوئی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، دیکھنا۔ تو پھر اس میں ہماری انہوں نے تو دشمن کا نقصان کیا، ہماری حکومتوں کو دیکھیں۔ مجھے یاد ہے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا نا یہ، تو دھرنا دیا ہوا تھا جناب عمران خان، دھرنے کا آخری دن تھا، یار آخری دن یا کو اس پہ کلمینیٹ کرنا پڑا نا، انہوں نے اعلان کیا کہ تو نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے وہ فوراً جناب وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، آپ کو بڑی میں ایک سنا رہا ہوں۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں بڑا غمزدہ ماحول تھا، دکھی تھے سارے دکھی تھے۔ تو اس میں ایک تصویر سامنے آئی سر، اس میں وہ سارے جو معزز ہمارے سیاسی رہنما تھے وہ مسکرا رہے تھے۔ تو میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ سیاستدانوں کا کیا کہا۔ دراصل آپ ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں اپنی قوم کو، آپ امن چاہیے، بلانا چاہیے، لیکن یار یہ مسلسل جو واقعات ہیں جو ہمارے لیے ایک عذاب جاں بنے ہوئے ہیں، ان کو بھلانے کا تصور ہی خوفناک ہے۔ کیسے بلا دیں یار؟ پورا پشاور، پورا کوئی جس دن یہ واقعہ ہوا سر، کوئی آنکھ تھی جو نم نہ ہو؟ کیوں؟ سارا آج بھی جب آپ بات کرتے ہیں، آج ابھی میں ایک ہمارا یہاں مقامی کالج تھا، اس کا فنکشن تھا، اس میں ہماری بچیاں جو ہے نا وہ ترانے گا رہی تھی، پڑھ رہی تھی۔ وہاں ہمارے بڑے جو سینئر دوست تھے وہ تھے، دانشور تھے، وہ جو بھی بات کر رہا تھا آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی اس کی۔ بالکل ایسا ہی ہے تو آپ کے دل یار بڑے دکھے ہوئے ہیں۔ ہماری حکومت کو، ہمارے پولیٹیشین کو، ہمارے ریاستی اداروں کو اپنے عوام کے احساسات کا بھی احترام کرنا چاہیے اور انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور جب اگر یہ ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے ہمارے وہ سارے ترقی کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ٹائم ذرا مختصر رہ گیا ہے۔ ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک بڑے سانحہ سے 2-4 ہوتے ہوتے بچ گئے۔ تو بچہ کیسے ہوں جی، 6 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں۔ اچھا 6 گھنٹے بچہ تو نہیں ہوں، یہ تو آپ پہلے میرے رب کریم کا احسان، اور بعد میں میرے یعنی جو میرے دوست تھے، میری برادری تھی، میرا قبیلہ تھا، ان کا میں ممنون ہوں، اور پھر سول سوسائٹی کا، پورے لئیے کا، انجمن تاجران کا، وکلا کا، اور وہ ریڈی والے کا، گاڑی والے کا، جو بھی چنگ چلانے والے کا۔ ایک مجھے لطف آیا کہ وہ جیسے ہی یہ خبر اس پہ سوشل میڈیا پہ آئی تو بہت سے لوگوں کے اظہار یکجہتی کے فون آنا شروع ہو گئے۔ کچھ بھی نہیں تھا سری صاحب، یہ واقعہ ہم اکٹھے تھے جی ہاں وہاں، کیا نام ہے، شادی پہ رضوان صاحب کے چاول مہنگے پڑ گئے ہمیں۔ رضوان اللہ تعالیٰ نے اسے خوشی نصیب دے، رضوان بیگ صاحب کی شادی تھی، اس کے ولیمے میں جانا جو ہے نا یہ ہمارے لیے مسئلہ بن گیا۔ تو سر وہ یہ ہے کہ میں صبح گھر سے جلدی نکل گیا تھا، چونکہ میرے کچھ سیاسی فرائض بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو میں نے کہا یار میں جا رہا ہوں چوک بازار، تو کیوں نہ میں دوستوں سے ملتا ہوا جاؤں گا۔ تو ہم یہاں سے 10-11 بجے نکل گئے تھے، اور 3-3:15 بجے غالباً ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں۔ آپ لوگ وہاں موجود تھے، جناب رونگا صاحب اور آصف خطران صاحب اور سارے سارے وہاں موجود تھے۔ اور وہاں سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ کہہ کے بھاگا ہوں کہ یار میں نے گھر میں جانا ہوتا ہے مغرب سے پہلے، اور گھر میں کوئی نہیں ہے، دودھ وغیرہ لانا، یہ وہ سارا۔
تو جو ہی سر مجھے نہیں پتہ تھا، یقیناً آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں اتنا بے خبر قسم کا صحافی ہوں کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آج میرے شہر میں کیا وی آئی پی مومنٹ ہو رہی ہے۔ ویسے وی آئی پی کے تو لفظ بھی جو ہمیں عزم، مجھے تو عزم نہیں ہوتا۔ ہاں نہیں، وہ اچھا ہمارے ہی تو جب ہم لوگ آئے نا سر وہاں بیل چوک پہ، تو وہاں وہ رستے بند تھے۔ اس کا نام تھل چوک ہے، جو بھی ہے، بیل چوک یا تھل چوک جو بھی ہے، سرفراز چوک بھی تھا، تو وہ راستے بند تھے۔ تو وہ جو سپاہی خان تھا، وہ 2 بندے تھے، انہوں نے جیسے روایتی لہجہ ہوتا ہے، پیچھے ہٹ بچو بچو آؤ، یہ وہ یہ، ہم بھی اتر گئے وہاں سے۔ 20 لوگ، آج کل ٹچ موبائل ہے، وہ ٹچ موبائل سے اپنی ویڈیو بنا رہے تھے۔ اچھا اب ہمارا کام یہی ہے، جی ہاں، اب شومیہ قسمت، یعنی آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ خبر ڈھونڈنا، خبر تلاش کرنا، خبر بنانا، پھر آج کل سوشل میڈیا نے کہہ دیا جی ویڈیو بنانا۔ تو میں نے اپنے جو میرے ساتھ ساتھی تھے جو صبح پاکستان کے لیے وہ ویڈیو بھی بناتے ہیں، اور میرے ڈرائیور بھی ہیں غضنفر، میں نے کہا بیٹے یہ لو کیمرہ، یہ موبائل بنا لو، اور تم ویڈیو بناؤ، میں ادھر سے بناتا ہوں۔ تو میں سامنے وہ جو ثناء اللہ صاحب کا جو میڈیکل اسٹور ہے، میں وہاں جا کے بنانے لگا۔ میں نے کوٹ ووٹ پہنے ہوئی تھی، اینک لگی ہوئی تھی، سفید بال تھے، اور ذرا تھوڑا سا ایم آپ کی طرف بابو لگ رہا تھا۔ تو وہ ڈرائیور جو تھا وہ بیچارہ اس نے بھی بنا، اب اس نے میری بات ماننا تھی نا، ظاہر ہے، وہ بنانے لگ گیا، اور ہم دونوں طرف سے کور کر رہے ہیں۔ تو سپاہی خان نے مجھے نظر انداز کیا اور اس کو ڈرائیور کو پکڑا۔ اچھا، اس نے ایسا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا یہ موبائل دو بھائی، تم یہ کیا کر رہے ہو، اور وہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں صبح پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں، انجم سری صاحب ہیں میرے ساتھ، میں ان کا ڈرائیور ہوں، تم چلو ایک سائڈ پہ۔ اب وہ ہاتھ ڈال بیٹھا تھا، اصل میں پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے سامنے اس نے، سپاہی خان نے ہاتھ ڈال لیا تھا، اور ہاتھ چھوڑنا اس کے لیے بڑا مسئلہ۔ حالانکہ سوشل میڈیا میں کوئی پابندی نہیں ہے، ویڈیو بنانا کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ تو جناب وہ اتنی دیر میں یہ ہوا کہ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندے، میں بھی وہی جرم کر رہا ہوں یار، میں نے یہ لنڈے کا کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ پرانی سی اینک لگائی ہوئی ہے، اور یہ تم مجھے کچھ نہیں کہہ رہے ہو، اس کو پکڑے ہوئے ہو۔ اگر جرم ہے تو دونوں کا ایکول ہے۔ ہاں دونوں بنا رہے تھے۔ اب وہ جناب تھوڑی سی ایسے بات ہوئی تو لوگوں کا رش ہونے لگا۔ جب لوگوں کا رش ہونے لگا تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا میرے بیٹے، یہ لفظ ہے سر بیٹے، میں نے کہا میرے بیٹے مخدوم صاحب، آپ 2 کام میں سے ایک کام کریں، یا تو ہمیں جانے دیں چونکہ ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمیں کہیں اور لے جائیں، تاکہ یہاں مجھے خطرہ ہوا، میں نے کہا یہ لوگ رش ہو رہے ہیں، لوگ فیڈ اپ ہوئے ہیں اس نظام سے، بھوک سے، زیادتی سے، اور مہنگائی سے، میں نے کہا یہیں کوئی ایک اور واقعہ مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو میں اس سے تھوڑا سا نا میں نے محتاط پسندی کی، چونکہ میں وہاں جرنلسٹ تھا، اگر میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر ہوتا تو وہاں پھر تقریر شروع کر دیتا، نام و نسلی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنے ہیڈ کوارٹر کال کر دی ہے۔ اب وہ ہیڈ کوارٹر جناب، میں نے سنا وہ ایلٹ آ رہی ہے تو میں نے اپنی ایلٹ کو کال کر دی، میں نے آپ کو کال کی، محسن عدیل کو کال کی، ادھر عبد الرحمن فریدی صاحب کو کال کی، میں نے کہا جی میں آپ کا ابا جی اور آپ کا بابا جی اور آپ کا استاد جی یہاں پھنسا ہوا ہوں، آ جاؤ یار۔ وہ فریدی صاحب اور زاہد باندر صاحب وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جناب انہوں نے سمجھایا کہ یار یہ ہمارے اخبار کے لوگ ہیں۔ اب وہ مجھے کہہ رہے سر آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، میں نے کہا یار مجھے ہی کہہ رہے ہو نا یار، جب میرا جو بندہ آپ نے پکڑ لیا کارکن۔ تو اتنی دیر میں جناب وہ فریدی صاحب نے انہیں کہا اچھا کارڈ دکھاؤ مجھے۔ اب مجھے کارڈ کا ایک واقعہ یاد تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، رفیق بٹ صاحب ویسے چپ، اور وہ چوک اعظم کے لوگوں نے کارڈ دکھایا تھا، پھر جو اسے سننے کو ملا تھا یاد ہے، اور پھر وہ سچ وہ ہوا تھا کیا نام ہے، معطل گیا، اور وہاں سے ہم اٹھے تھے تب، اور اقبال کسانی نے کہا چائے پیو، ہم نے کہا پہلے یہ کارڈ والا معاملہ حل کرو۔ وہ ایس ایچ او صاحب کو طلب کیا، رفیق بٹ ایس پی صاحب نے، اور وہ سارا کچھ ہو کے اس کے بعد ہم نے چائے پی۔ مجھے یاد تھا میں نے کہا جی کارڈ وارڈ نہیں ہے ہمارے پاس، میں وہ بات سننا نہیں چاہتا تھا دوبارہ۔ اور وہ بری چوک میں وہ مجھے سناتا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی۔ اچھا یہ 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اس کہانی کو پورا کر۔ اب جناب وہ تھوڑی دیر بعد ایلٹ آ گیا، ایلٹ کے نوجوان اترے، ہاتھ میں جناب بندوق انہوں نے جناب آتی جیسا ان کا انہوں نے آتی جو نا ایک ہاتھ ڈالا غضنفر کو، ایک ہاتھ ڈالا مجھے، اور کہ چلو بیٹھو۔
اب یہاں میں تو شاید بیٹھ بھی جاتا ہوں. تو فریدی صاحب کہنے لگے جی ہماری گاڑی کون لے کے آئے گا جی, یہ جو گاڑی ہماری کھڑی ہے. اب انہوں نے کہا جی اچھا آپ گاڑی پہ بیٹھے. اور اس پہ انہوں نے جو احسان کیا مجھ پہ, اگر یہ نہ کرتے تو شاید یہ سارا بات بھی کرتی, اور نہ میرے جو دوست ہے وہ اتنے ریش ہوتے, ان کو احساس ہوتا. انہوں نے کیا کیا, جو ایلیٹ انچارج تھے انہوں نے کہا جی ایک بندہ جو ہے نا بندوق بردار پولیس والا وہ میرے پیچھے بٹھا دیا, اور انہوں نے کہا چلیں. جب میں نے فون کیا تھا آپ نے کہا میں بندوقوں کے سائے جا رہا ہوں, بندوقوں کے سائے میں جا رہا ہوں. آگے ایلیٹ, پیچھے درمیان میں انجم سرائی کی سیٹ کے پیچھے بندوق والا جناب ہمارا محافظ, اس کے پیچھے آیا بڑا مزہ یار. میں نے کہا کاش مجھے سیکورٹی مل جائے تو مزہ آیا کرے گا. ویسے میں مانگوں گا سیکورٹی, میں آزاد بھی ہوتا ہے سر, آپ آزاد. اچھا وہ پیچھے جناب ٹریفک کی گاڑی, اور ساتھ ہمارے جناب میڈیا ورکرز لوگ اور بھی لوگ تھے. اب وہ ٹچ موبائل چل رہے ہیں جناب, بابا جی کو اٹھا لیا, استاد کو دھمکی دا, استاد جناب پولیس جا رہا ہے, پولیس کی حراست میں. اب سر ہم تھانے پہنچ گئے. جب تھانے پہنچے ہیں سر تو 50-55 بندے پہلے تھانے میں پہنچ چکے تھے. اب وہاں سر یہ تھا کہ ہمارے ایس ایچ او صاحب اس مسئلے کو وہی حل کر سکتے تھے. ہم پہنچے ہیں تو ایس ایچ او صاحب باہر نکلے. اب ایس ایچ او صاحب جب باہر نکلے ہیں تو انہوں نے, فریدی صاحب نے کہا جی میں صدر ہوں پریس کلب کا اور ہمارے سینئر ساتھی کو لے کے آئے ہیں, ہمارے بارے میں کیا حکم ہے. میری بات سنو. اس دن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, حالانکہ 5 منٹ کی بات تھی, اگر وہ دے دیتے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور وہ جناب آپ اندر بیٹھے. وہاں سے میں نے لقمہ دیا, میں نے کہا کیا میں نے بیٹھے ہیں. میں نے دوبارہ ان کہا ہاں تسی بھی چلو ایڈیشنل ایس ایچ او صاحب. اس کے بعد گراب بھی آ گئے تھے, اور پھر وہ جو سارا اچھا پھر خوبصورتی جو ہے نا جی سب سے مجھے موقع مل رہا ہے, وہ ہو گیا مسئلہ حل. وہ میرا خیال کچھ لوگ لائن حاضر ہوئے ہیں, اور کچھ دوستوں نے آ کے جو نا اس مسئلے کو سنگینی کا احساس کرتے ہوئے آئے پریس کلب میں, معذرت کی دوستوں نے. ایک پیغام جو گیا ہے نا سر, ایک پیغام, وہ پیغام گیا ہے کہ عوام بہت طاقتور ہے. آپ نے دیکھا تھا جی ہاں, ہمارے لیے کوئی اشرافیہ نہیں نکلا سر. آپ نکلے, آپ میری برادری ہیں, میرے بھائی, ہم جیسے ہی نکلے سارے, یا پھر ہم جیسے لوگ, ہم جیسے نکلے. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط میں تمام اہلیان شہر کا, تمام انجمن تاجران کا, اور میرے جو وکلاء دوست تھے, وکلاء دوستوں نے کمال کیا. 6 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم جیسے لوگوں کو 6 گھنٹے. اچھا وہاں میں نے دیکھا سر 4 بجے تک لوگ آتے رہے, اور لوگ موٹی چادریں لے کے آئے کہ اگر بابا جی اندر ہوں گے تو ہم بھی اندر ہوں گے. میں نے بھی یہی کہا میں نے ان کو. تو یہ جناب میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بار پھر میں کل سر بڑا ایموشنل ہو گیا گھر جا کے. مجھے ایک صاحب کی کال آئی, انہوں نے کہا جی ہاں جی کیا بنا ہے, کیا کرنا ہے, ہم کب آئیں. تو میں نے کہا جی معاملہ حل ہو گیا, بڑے ایک نام والے بندے ہیں, ان کا ہو گیا, ہو گیا. کہتا اچھا تو وہ کرنل صاحب نے کال کی ہوگی. میں نے کہا کیڑا کرنل؟ وہ میں نے کہا بڑے جنرل نے کال کی تھی. وہ ایک ہی جنرل ہے جو لوگوں کے دلوں میں مخلوق کے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈالتا ہے, اور ان لوگوں کی محبت ڈالتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. بالکل فرید بھائی یقین کریں, میں آدھا گھنٹے دھاڑیں مار کے روتا رہا. یار میرا کوئی ہے ہی نہیں, نہ اگے نہ پیچھے, نہ چودھری نہ ملک نہ خان نہ انصاری. ساری زندگی یار پتہ نہیں, ایک ایسی قوت ہے کہ جب میں لوگوں کی بات کرتا ہوں, خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج میں بتا رہا ہوں لوگوں کو, مجھے لگتا ہے میرے پیچھے ایک ہاتھ ہے. جی بالکل. اچھا یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. یہ اس میں کوئی شک نہیں, اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جو لوگوں سے اپنی جڑت پیدا کرتا ہے, جو لوگوں کی بات کرتا ہے, ان کے حق حقوق کی بات کرتا ہے, جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے پیچھے انہی لوگوں کی طاقت کھڑی ہوتی ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.